السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا ہوسٹ نوید۔ گزشتہ روز ایک دردناک، المناک، ہولناک اور وہ واقعہ پیش آیا جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر گیا۔ طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ کچھ اینکرز نے اس کو ہماری ڈائریکٹلی پاک فوج کے ساتھ جوڑا، کچھ نے سیاسی لوگوں کے ساتھ جوڑا، مگر کیا ہم ان سارے شور شرابے میں ایک پوائنٹ بھول تو نہیں گئے؟ وہ کہ جو تیسری طاقت اس سارے گھناؤنے کھیل سے فائدہ اٹھانے جا رہی ہو، وہ طاقت جو پاکستان کی سالمیت سے محروم کرنا چاہتی ہو، وہ طاقت جو پاکستان کو قائم نہ رہنے کی کوشش اور خواہش ظاہر کرتی ہو، جی میرا اشارہ ہے انڈین ایجنسی را کی طرف۔ کیا وہ تیسری طاقت انڈین را ہے کہ جس نے سچویشن کو بھاپتے ہوئے ایک ایسا واقعہ کیا جیسا کہ ہماری کرکٹ ٹیم پہ دیکھا جائے کہ کرکٹ کی بحالی پر ہمیں عرصہ لگا، سری لنکا کی ٹیم پر ڈائریکٹلی انڈیا سے تانے بانے بندے، وہاں پر حملہ کیا گیا قذافی اسٹیڈیم کے باہر۔ جب لبرٹی چوک پہ بس پہنچی تو وہ تانے بانے راہ کے ساتھ ملے۔ کیا ایک بار پھر وہی کھیل یہاں پر رچایا گیا اور ہماری آنکھوں میں وہ دھول جھونکی گئی جو ہمارے ذہنوں پر اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کا محبت کا ایک خمار چڑھا ہوا ہے؟ ہماری آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر ہے کہ وہ ہے ہمارے اپنے سیاسی قائدین، اور ہم ان سیاسی قائدین کی اتنی تعریف کے پل باندھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کی چال کو بھانپ نہ سکے ہوں اور دشمن کی چال وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہو۔ ارشد شریف کا قتل ایک مسٹیکلی جو پولیس کی جانب سے، کینیا کی پولیس کی جانب سے جو موقف آیا وہ ایک تھا کہ ہم نے ناکہ پہ روکا، ناکہ پہ نہ رکنے کے بعد فائر کیا گیا، مگر اس فائر کے اندر بھی بہت سے سوالات چھوڑ دیے گئے، کیونکہ ایک ڈرائیور اور ایک ان کے ساتھ ان کا دوست، ان کا بھائی موجود تھا، ان کو خراش تک نہ آئی اور 9 فائر کیے گئے، اور پیچھے والی گاڑی، پیچھے والی شیشے سے نکلتا ہوا ارشد شریف کی سیٹ سے نکل کر سر میں لگا اور وہی فائر آگے والی سکرین سے باہر آ گیا۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا شوٹر اتنا پاورفل اور اتنا ٹرین تھا کہ اس نے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا؟ تو اس کو اگر پوائنٹ کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ تو ناظرین، میں توجہ جدھر لے کر جانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی وہ سوال اس وقت پر آ رہے ہوں، کیا تیسری طاقت وہ انڈیا ہی ہے یا وہ یہودی ایجنڈا ہے جو ہمارے ملک پاکستان کی ایٹمی طاقت کو گائے بگائے چیلنج کرتا ہے؟ ابھی ہم پچھلے ٹینور میں چلے جائیں، اس سے پچھلے میں چلے جائیں، امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں ہمیں خواہ ایک فریق بنایا گیا، خودکش حملے کیے گئے، ڈراؤن حملے ہوئے، پھر ہماری پاکستانی فوج نے بہت سی قربانیاں دی، ضرب الفساد کیا، ضرب العظم کیا، کراچی کا آپریشن کیا۔ ابھی ہم اللہ اللہ کر کے سارے ٹریک پہ ہی آئے تھے کہ ابھی ہماری معاشیت تھوڑی سی سٹینڈ ہونے لگی تھی۔ ہم ایٹمی طاقت میں وہ پاور رکھتے ہیں، اسلامی ممالک کا واحد ایک ملک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ کیا ہم اس طاقت کو سنبھال سکیں گے؟ ہم ایک ہی طرف سنبھال سکیں گے کہ ہم یکجہتی پہ رہیں۔ ہم جو صحافی بھائیوں کی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہم تمام پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے اس پہ تبصرہ کریں، نہ کہ ہم اپنے اندرونی معاملات، ہم اندرونی دشمنی کی طرف جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیرونی طاقتیں، بیرونی ہماری سازشیں، بیرونی دشمن جو ہیں، ہم ان کی طرف بھی پوائنٹ اپنے دیں، ہم ان کو بھی دیکھیں کہ کیا یہی ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر بات آ گئی ہے عمران خان کے لانگ مارچ کی 6 مہینے سے لانگ مارچ کی ڈیٹ دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ سبق جو ہے لایا جا رہا تھا۔ اور اچانک سے یہ کیا ہوا کہ ارشد شریف قتل ہونے کے بعد ہی ابھی کل جمعرات کو اس کی تدفین ہے، اور جمعے کو آپ لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں، لبرٹی چوک لاہور سے نکل رہے ہیں، کیوں؟ آپ واحد عمران خان واحد وزیر اعظم ہے جسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے الگ کیا گیا۔ عمران خان صاحب، آپ واحد وزیر اعظم ہیں جسے توشہ خانہ کیس میں لیگل آئینی طریقے سے آپ کو وہ پروسس جو آپ نے خود ہی 50% کا کیا، وہ نہ دینے کے اوپر آپ کو نکالا گیا ہے۔ خان صاحب، میری آپ سے ملتمس میری آپ سے التماس ہے کہ آپ خوددارہ اس چیز پر غور کیجئے، کیا تیسری طاقت
کیا تیسری طاقت وہی 22 مئی والا کراچی میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے آمد پر جلوس کے اوپر بم دھماکے کروائے گئے، کیا وہ انارکی دوبارہ تو پھیلائی نہیں جا رہی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لیاقت باغ میں، راولپنڈی میں ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا۔ تو عمران خان صاحب، آپ ہوں یا دوسرے سیاسی قائدین ہوں، ہم سب کا ایک ہی ہے، پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے، آپ کا پاکستان ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر، ملک پاکستان کے ادارے، ملک پاکستان کی افواج، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو دن رات اپنی جانوں پر کھیل کر سردی، گرمی، دھوپ کی تبش اور ٹھنڈی یخ پہاڑوں پر سیاچین کے جہاں پر صفر سے بھی 0.552 پر بھی چلا جاتا ہے، ان کا منفی درجہ حرارت پر بیٹھ کر ہمارے بارڈرز پر ہمیں سیکیور کرنا، ان قربانیوں کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور پھر میں التماس کروں گا تمام سیاسی قائدین سے کہ یہ وقت ہے ایک ہونے کا، یکجا ہونے کا، یکجا ہونے کے بعد ایک ہی جواب دیا جائے اپنے دشمن کو کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کر رہیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔